أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللہ. عزیزان محترم، پھر سے اللہ نے توفیق دی کہ آپ کے سامنے کچھ معروضات کو پیش کر سکوں. کل بہت اچھی سماعت کے ساتھ کچھ نکات کو سن رہے تھے آپ، اور میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ حق منبر ادا ہو سکے. سارے افراد صرف اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیں، خود بخود سماج اور معاشرہ اچھا ہو جائے گا. مگر سماج میں اکثر افراد جب اچھی بات ہوتی ہے تو بیٹھ کے یہ ضرور کہتے ہیں بات بہت اچھی ہے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو بس کون آگے بڑھے. اور بہت سی وجوہات ہیں. آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کیجئے کہ کسی کو سمجھنا ہو کہ وہ آج کل ہے کیا، تو جو مولا نے فرمایا تھا المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جیسے ہی کلام کرتا ہے اس کی حقیقت اور اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے ہی اس نے زبان سے کچھ کہا ویسے ہی طے ہو جائے گا کہ یہ کیا چاہتا ہے، ویسے ہی اس کی پہچان بھی پتہ چل جائے گی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بات زبان سے کہنے کی نہیں ہے، گفتگو کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک طریقہ زبان ہے، ایک طریقہ اشارہ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ سے کسی کی توہین کریں اسی کو توہین کہا جائے، بلکہ بعض اوقات اپنی آنکھ مچولیوں کے ذریعے بھی ہم کسی کی توہین کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ جملے کے ذریعے کی جاتی ہے. گفتگو زبان کے ذریعے، اشارے کے ذریعے اور الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے اور الگ الگ طریقوں سے اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے. اسی میں آپ جیسے ہی اپنے اسٹیٹس پہ واٹس ایپ پہ جیسے ہی کچھ لگاتے ہیں ویسے ہی طے ہو جاتا ہے آپ ہیں کیا. اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ بھولے بھٹکے ہم ہی کو میسج بھیج دے کہ اگر اسے 10 لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ کو بہت جلدی نقصان کیسا ہو.
آپ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ 9 لوگوں کو پہنچاؤ گے تو یہ تمہیں اتنا فائدہ ہوگا، اور لوگ ڈر کے مارے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اتفاق سے فارورڈ کرتے کرتے ہم جیسے، اور ہمارے پاس ڈر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اعمال کی کرتوت کی بنیاد پر کسی کو سزا ملتی ہے۔ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگانے کی وجہ سے، نہ لگانے کی وجہ سے، فارورڈ نہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں ملتا، مگر انسان اسی سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اگر پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے تو آپ کمنٹس دیکھ لیجئے، اسٹیٹس دیکھ لیجئے، اور معلوم ہے جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں ہوتا کیا ہے، ایک فیس بک پہ ویسے ہی اپنی فوٹو اپلوڈ کی، اب اس کے بعد اندر کی تمنا یہ ہے کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے شیئر کیا۔ بتائیے ایک فوٹو جس کے اندر حسد بیٹھے بیٹھے سکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ ذرا اس بات پہ غور و فکر کیجئے، میرے جیسے جوان نے جب دیکھا تو اس نے لکھا ماشاءاللہ، اس کے بعد کوئی اور آگے آیا، اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میرا ایک ایسا کمنٹ ہو کہ دوسروں سے زیادہ اچھا ہو، کوئی نائس لکھتا ہے، کوئی ویری نائس لکھتا ہے، جو جس طرح سے سمجھ میں آتا ہے، مگر ایک اندر سے جو کمپٹیشن چل رہا ہے کہ میرا کمنٹ سب سے اچھا ہو۔ یہ لائکس وغیرہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، کوئی لائکس دے نہ دے، کمنٹس کرے نہ کرے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ ہمارے سماج کی ایک آج فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اور میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کانپور میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آج کل کے جوان فیس بک، انسٹاگرام کے بہت اچھے لوگ بن چکے ہیں، ان کی پہچان فیس بک، انسٹاگرام۔ میں یہ نہیں کہتا، شیعت کو آپ پہنچانے کے لیے ضرور محنت کیجئے، اس لیے کہ شیعت ہر پلیٹ فارم سے آنی چاہیے، ہر طرح سے، مگر معلوم ہے جیسے ہی آپ نے انسٹاگرام، میں اپنے خاص جوانوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر انسٹاگرام پہ اگر ہم آ گئے ہیں اور لاکھوں لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صرف ٹائم پاس کے لیے حدیث نہیں بیان کرنی ہے، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے بھی بیان ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ حدیثیں تو بہت اچھی پڑھ رہے ہیں مگر 23 گھنٹے کے کردار میں ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب مدح اہل بیت کا کوئی راستہ نکلا ہے، شعر و شاعری کے ذریعے، علم کے ذریعے، ذاکری کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، یا اقوال کو انسٹاگرام پہ پیش کرنے کے ذریعے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں اس کی زندگی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں اگر کوئی گناہ کرے تو کرے مگر ہم نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ علی کی حدیثوں کو پیش کرنے والا ہے، علی کی حدیثوں کو بیان کرنے والا ہے، علی کے اقوال کو پیش کرنے والا ہے، علی کی مدح میں شعر کہنے والا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ مگر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم انسٹاگرام پہ سب کچھ کہہ رہے ہیں مگر خود عمل میں نہیں لا رہے ہیں۔ اس کا سیدھا میسج یہ ہے، اما جس علی کے قول کو تم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہو، جب اس کے ذریعے تمہاری زندگی نہ بدلی تو پھر لوگوں کی زندگی کیا بدلے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ضرور آئے۔ اب اگر شعر و شاعری، آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کیجئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے مجلس ممبر اسی کو دیجئے، یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر ہفتے میں ایک دن آتا ہے جس دن کو سب کا سردار کہا جاتا ہے، اسے کون سا دن کہا جاتا ہے؟ جمعے کا دن۔ جمعے میں عام دنوں کے مقابلے میں حکم الگ ہے، ہر روز 4 رکعت پڑھتے ہو نماز، اب تمہیں جمعہ میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اب 2 رکعت تمہیں خطبے کا ثواب ہے۔
اب انداز بھی بدلا ہوا ہے. انداز پہلا ہر روز 4 رکعت جو ظہر کی نماز پڑھتے تھے صرف قبلے کی طرف، مگر اب انداز بدلا ہے 2 رکعت قبلے کی طرف اور 2 رکعت لوگوں کی طرف. یہی ہے نا خطبے کا انداز. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں حق خدا بھی ادا کیا جا رہا ہے اور ایک ہی وقت میں لوگوں کے بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. اور یہی سے بات طے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ممبر اسی کے حوالے کرنا جو اپنے کردار کی بنیاد پر تمہاری نمازوں کا بوجھ اٹھا سکے اور جو تمہاری نمازوں کا بوجھ اٹھا سکے اسی کو ممبر پہ لانا. اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھتا ہو اسی کو اپنے ذوق اور شوق. اب مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کریں. وہ کیا ہے کہ انسان جب کردار سے اچھا ہو جاتا ہے، جب اپنے علم سے اچھا ہو جاتا ہے، یا نماز یا جانماز یا پیش امام کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو اب وہ گناہ خود بخود چھوڑ دیتا. میں ان کی بات نہیں کرتا کہ جو گناہ گار بھی ہیں اور پیش امام بھی ہیں، امامہ بھی رکھیں، ان کی بات نہیں. مگر یاد رکھیے یہ ذمہ دار بناتا ہے. اگر ذمہ دار بناتا ہے تو پھر انہی کے لیے سارے اغراض راستے فراہم کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اگر دوسرا آئے گا، ہم نے ایسے خطبہ کو دیکھا ہے 3 دن تک ساتھ رہا ہوں، بندے نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ جانماز لاؤ نماز پڑھ لوں، اور اسی کو لوگ بھر بھر کے بھی دیتے ہیں اور خوش بھی بہت ہوتے ہیں. اب ہمیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سماج میں تبدیلی لانا ہے تو پہلے ہم ذمہ دار بنے. جب ہم ذمہ دار بنیں گے خود بخود سماج میں تبدیلی آ جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کو صحیح پیش کریں تو یہ تمنا نہ کرے کہ فلاں کی جگہ پر فلاں اپنے یہاں فلاں کو بلاتا نہیں. اگر آپ ایک مجلس کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تبدیلی کرنے کا یہ ارادہ کریں، خود کو بدلنے کا ارادہ کریں. ذوق و شوق چھوڑ دیجئے، کون چھت اڑائے گا، کس میں مجمع زیادہ آئے گا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر امام حسین کو راضی کرنے کے بارے میں سوچیے. ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر امام کی مرضی. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہے نا تو لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. سب کے راضی ہونے کا پیمانہ الگ ہے. کسی کو بریانی مل گئی تو راضی ہو گیا، کسی کو کچھ اور مل گیا تو راضی ہو گیا، ہر آدمی. مگر ایک سیدھا سا راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ کیوں نہ ایک کو راضی کر لیا جائے، اس کے تفعیل میں خود بخود سب راضی ہو جائے. وہ یہی ہے نا کہ اللہ کو راضی کیا جائے وہ اپنے بندوں کو بھی راضی کر لے گا. یہی ہے نا. مگر ہوتا کیا ہے؟ اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنے لیے. یاد رکھیے ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس بات پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، بعض اوقات آ کر کہتے بھی ہیں کہ فلاں جو دوسرے مذہب سے ہے اسے منبر نہیں دینا چاہیے. لوگ اس بات پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں جس کا مذہب ثابت ہی نہیں ہے اسے منبر نہیں دینا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں 4 لوگوں میں جب مجلس کرتا ہوں تو میں نے کہاں اتنا منبر کا خیال کیا کہ اس کو بلاتے وقت اتنا سوچوں. جب میں ایک چھوٹے سے گھر میں مجلس کرتا ہوں تو اس کا بھی معیار نہیں معلوم. بس پردادا کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں، دادا نے ایجاد کی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. کاش ان لوگوں کو، ان عزاداروں کو، ان مجلس کرنے والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو دادا کو سمجھ میں آ گئی تھی، جو پردادا کو سمجھ میں آ گئی تھی، مجلس اپنی خوشی کے لیے نہیں کر رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ مجلس کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، اس لیے میں بھی مجلس کروں گا. رسم و رواج اور اپنے دادا پردادا کی دی ہوئی چیزوں کو نہیں بلکہ مجلس سے گھر میں برکت آتی ہے. بہت سے لوگ اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. لوگ کہتے بھی ہیں کہ فلاں کو نہیں بلانا چاہیے، فلاں فلاں فلاں. یاد رکھیے اگر علی حق ہے تو پھر کیوں نہیں کھل کے اعلان کیا جا رہا ہے؟ آج آپ کبھی تاریخ پہ غور و فکر کیجئے، لفظ اہل بیت کو کہاں سے خراب کیا گیا.
ابن عباس کب سے اہل بیت بن گئے, ازواج رسول کو کب سے اہل بیت میں شامل کر دیا گیا, حتیٰ بنی عباس تک یہ لڑائی چلتی جائی کہ وہ یہی تھی کہ میں خاندان رسالت سے ہوں, میں ابن رسول اللہ ہوں, اور حقیقی ابن رسول اللہ کو ٹھکرایا جا رہا تھا. اسی طرح سے آپ جا کے پڑھیے کہ دوسرے جو فرقے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جب اس بات کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھیے گا, من کنتم مولا فہذا علی مولا, علی علی جب ہے ہی, بہت سے ہمارے شیعہ برادران جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہہ رہے ہیں, کنورٹ بھی ہو رہے ہیں, اور جب کہتے ہیں من کنتم مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں, میں علی سے محبت کرتا ہوں, میں عاشق علی ہوں, میں عاشق حسین ہوں, یہ جب کہا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب علی کے نام پر اپنے پاس لوگوں کو بلا رہے ہو تو پھر اپنے ہاتھوں کا بوسہ کیوں دلوا رہے ہو؟ علی کا بوسہ دلواؤ, اپنے ہاتھوں کا. آپ دیکھ لیجئے, لوگ کہہ رہے ہیں ارے بہت محنت کر رہے ہیں, بہت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے لائے ہیں. سوال یہ ہے کہ سب کو اپنے تک پہنچایا اور اپنا ہی پیروکار بنا کے آگے نہ بڑھایا. ہمارے ہاں کسی مرجع میں یہ چیز نہیں ہے کہ تم جتنے چاہنے والے ہو صرف مجھے مانو, آگے نہ سوچنا. اگر علی حق ہے تو پھر صرف ہم ذریعہ بنے اور سب کو علی تک پہنچائے. جب سب کو علی تک پہنچائے تو خود بخود یہ عرفان کا پہلو, خود بخود تصوف کا پہلو ختم ہو جائے گا. شاید میں بہت گہری بات اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اس کا سوء استفادہ کر لیں, مگر میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر علی حق ہے, علی سب کچھ ہے, تو پھر علی تک پہنچو, مرجع کو مانو, احکام کو مانو, شیعت کو مانو. صرف 2 شعر کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جائے گا. صرف 2 شعر کہنے سے یا اسی شعر سے اسے شیعہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ اپنے کردار میں اتارا جائے. یاد رکھیے, سب سے بڑا تاریخ میں جو المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جس لفظ سے اہل بیت کی پہچان ہو رہی تھی, لوگ اہل بیت کے قریب آ رہے تھے, اسی کو بدل دیا گیا, اسی کو بدل دیا گیا. اور آج چاہنے والے بھی بدل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ علی کو وہ علی بنانا چاہتے ہیں جو خود علی بھی اپنے لیے نہیں چاہتے. علی کی پہچان یہ ہے کہ علی اللہ کے بندے ہیں, مگر ہم اپنی محبت میں انہیں خدا بنانا چاہتے ہیں. اور بہت اچھے انداز سے لوگ کہتے ہیں اور اپنے اشعار میں پیش کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نصیریوں کی خطا ہی کیا تھی, تو پروردگار لگتا ہے. اللہ اکبر, ایسی سوچ پہ لعنت ہے جو علی کو خدا مان رہا ہو. اس لیے کہ علی کیوں نہیں ہمارے سماج میں, کیوں نہیں ہماری خطابت میں, کیوں نہیں ہماری ذاکری میں, شعر و شاعری میں اتنا جرأت کیوں نہیں آ رہا ہے کہ وہ آ کر کہے کہ نصیریوں سے بڑا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں تھا. مگر ہمارے یہاں اشعار میں اسے سراہا جاتا ہے, ایسا کہ جیسے لگتا ہے بیک ڈور سے ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. اصلاً نہیں چاہیے, اس لیے کہ جو نصیری مزاج ہے وہ علی کا ہو ہی نہیں سکتا, وہ علی کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی میں آپ 7ویں امام کے زمانے میں دشمن کی طرف سے, میں پلاننگ سے فرض کر رہا ہوں, صرف ایک مقدمے کو طے کرتا ہوں تاکہ ایک نتیجے تک پہنچو. یہ لفظ اہل بیت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جب رسول نے ان 4 لوگوں کو بتا دیا یہ اہل بیت سے ہے, یہ اہل بیت سے ہے, تو میں ایک خلیفہ جسے تاریخ نے لکھا ہے, یہ خلیفہ جو آسان نہیں تھا, سخت مزاج تھا, تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روڈ پر میاں بیوی بات کرتے ہوئے بھی جاتے تھے تو اسے مارا جاتا تھا کہ تم روڈ پر بات کر رہے ہو. ایسے حالات تھے. ایک شخص کو صرف اس لیے مارا گیا کہ تم گورے کیوں ہو, خوبصورت کیوں ہو. حتیٰ 100 کوڑے مارے گئے جب اس کی خوبصورتی نہ مٹی. 300 400 کوڑے
مارے گئے اور اس کے بعد اس کو اس شہر سے ہٹا دیا گیا, دربدر کر دیا گیا, اور ایک نتیجہ ملا کہ یہ بہت جلاد مزاج تھا, بہت سخت دل تھا, جس کو آپ اشارتاً سمجھ لیجئے گا. مگر یہی انسان جو اتنا سخت ہے وہ ابن عباس کو اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ ابن عباس کو اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے, یہ المیہ ہے, جب امام حسن دنیا سے گئے ہیں نا تو ان کی تسلیت کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ سارے لوگ آپ بتائیں, اگر ایک بھائی کا دوسرا بھائی اگر دنیا سے چلا جائے تو پرسہ کسے دیا جانا چاہیے؟ امام حسین کو پرسہ دینا چاہیے. مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ حکومت وقت نے پرسہ کسے دیا؟ ابن عباس کو, ابن عباس کو. اور تاریخ میں رقم کیا گیا, اہل بیت میں چچا بھی آتے ہیں, بھتیجے بھی آتے ہیں, بیویاں بھی آتی ہیں. صرف دشمنی کی بنیاد پر لفظ اہل بیت کو بڑھا دیا گیا, لفظ اہل بیت میں بہت سے لوگوں کو داخل کر دیا گیا, بہت سے لوگوں کو لایا گیا. مگر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, گیدڑ کو اگر شیر کی کھال پہنا دی جائے وہ اپنی ہی جگہ پہ رہے گا, اس لیے کہ اس کی اوقات وہی ہے. اب لفظ اہل بیت آپ کو سمجھ میں جب آ گیا تو میں یہاں شورا کی تھوڑی سی ایک ذمہ داری کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. کیوں دیوبند تاریخ میں یادگار رہے, کیوں کمیت کا نام یاد رکھا گیا, کیوں فرزدق کا نام یاد رکھا گیا؟ سب کے پیچھے کی وجہ یہی ہے. تاریخ آپ کے سامنے ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور عرض کروں گا. ہم جو آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ سارے افراد امام کے چاہنے والے سب امام کو امام مانتے تھے, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ 12 امام ہوں گے یا 10, بلکہ یہ کانسیپٹ تھا کہ آخری جو ہوگا وہ غائب ہو جائے گا. آخری میں تاریخ کے حوالے سے اگر آپ سے گفتگو کروں, چھٹے امام جب دنیا سے جا رہے ہیں, جب دنیا سے جا رہے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں. امام نے کھل کر کسی سے نہیں کہا دیکھو یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ تمہارا 7واں امام ہے, نہیں کہا. اس لیے خود امام کا اس لیٹر جو حوالہ دیا جاتا ہے, امام نے اپنے جانشین کے لیے 5 نام لکھے تھے وصیت میں, 5 نام. حالات کی عکاسی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب امام کو امام مانتے تھے, حتی چھٹے امام کے زمانے میں لفظ امام بھی لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار تھے. جیسے میں اس زمانے میں آپ سے کہوں کہ میں امام سے ملتا ہوں ہر روز, آپ مانیں گے؟ آپ چاہنے والے ہیں نا, شیعہ ہیں نا, مگر اس بات کو ماننا آسان. اس زمانے میں امام کے صحابی بھی امام کو امام مان لیں, یہ آسان نہیں تھا. اس لیے کہ دشمن کی سیاست ہی یہی تھی کہ امام یہ اپنے آپ کو نہ کہہ سکیں. جب چھٹے امام جا رہے ہیں, 5 لوگوں کا نام ہے, حاکم وقت کا, حاکم والی مدینہ کا, اور اپنے غلام کا, اپنے بڑے بیٹا عبداللہ افتحا کا, اور اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کا. 5 لوگوں کا نام ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آسان نہیں تھا, ایک دم ماحول غدیر والا. یہ صرف علی کے لیے رسول کو یہ موقع فراہم ہوا تھا, اس لیے کہ دین اسلام کی شروعات تھی, دین اسلام میں اختلاف نہیں تھا, رسول زندہ تھے, رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنا دیا تھا. صرف ایک مرتبہ اعلان کیا تھا, 3 ہی دن کے بعد رسول کی وفات کے بعد دشمن نے بدلہ لینا شروع کر دیا. یہ آسان نہیں ہے کہ کوئی علی کی ولایت کو اقرار کر لے اور اگر اعلان کوئی بیان کرے. اب تاریخ میں لکھا ہے 5 نام ہے کہ میرے بعد میرے جانشین میں یہ 5 نام ہیں. ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ دیکھا
کچھ لوگوں نے مولا کے چاہنے والوں نے یہ طے کیا حاکم تو ہو نہیں سکتا، حاکم کے بعد والی مدینہ بھی حاکم کا ایلچی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا، امام کا جو غلام ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ اب دو لوگوں پر آ کر رک گئے کہ امام کے بڑے بیٹے عبداللہ شاید امام ہو یا ان کے چھوٹے بیٹے امام حاتم جنہیں موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے وہ امام ہو۔ پھر اس کے بعد تاریخ کے دو نام ہے، حشام مولا کا وہ صحابی ہے کہ جسے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی عقائد میں گفتگو ہوتی تھی تو مولا یہ کہتے تھے جاؤ حشام سے پوچھ لو۔ مومن آل طاق ایک مشہور نام ہے، یہ دو صحابی امام کی شہادت ہو گئی ہے، پریشان ہے کہ ہمارا امام اس وقت کون ہے۔ میں یہ صرف عکاسی کر رہا ہوں کہ حالات کیسے تھے، میرا امام کون ہے، پریشان ہے۔ اب ان پریشانیوں میں حل یہی نکالا چلو ان دو لوگوں سے پتہ کیا جائے۔ اس کے بعد عبداللہ کے پاس پہنچے، جب عبداللہ کے پاس پہنچے تو ان سے ایک سوال پوچھا، یہ بتائیں کیا 3 مرتبہ جو آج کا مدعا ہے نا 3 طلاق کا، وہ اس وقت امام کے خاص شاگردوں نے عبداللہ افتہا کا امتحان لیا وہ کیا تھا؟ پوچھا یہ بتاؤ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ جیسے ہی سوال پیش کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام اپنے خاص صحابیوں میں بھی بہت محتاط ہو کر جو بہت قریبی تھے انہیں اپنے دل کی بات بتاتے تھے، ورنہ نظریے کے اعتبار سے امام کا بیٹا ہے عبداللہ، مگر نظریے کے اعتبار سے اہل سنت کا نظریہ رکھتا ہے، اہل سنت کا نظریہ رکھتا ہے۔ جیسے ہی جواب اہل سنت والا ملا فوراً مومن آل طاق اور حشام یہ نہیں یقین ہو گیا یہ امام ہو ہی نہیں سکتا، یہ جانشین امام نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ آگے بڑھے، ایک شخص نے آواز دی ادھر آؤ، جب وہ لے کے گیا، وہ جب وہاں پہنچا وہاں امام سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا آتے کے ساتھ پوچھا یہ بتاؤ تم 2 سوال لے کر چل رہے ہو نا، دونوں میں سے کہو تو میں پہلے کس کا جواب دوں؟ پھر امام نے دونوں کا جواب دیا۔ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں چاہنے والے؟ تاکہ طے ہو کہ ہمارا اس وقت کا امام کون ہے۔ میں صرف ایک حالات کی عکاسی کر رہا ہوں۔ میں جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ارے اپنے ماں باپ کا احترام اور عزت اس لیے بھی کرو کہ جو اہل بیت کے یعنی اماموں کے 12 نام خود صحابیوں کے درمیان عام نہ تھا، وہ ہمارے ماں باپ نے خود بچپنے میں سکھا دیا۔ یہ ہمارے یہ جو 12 امام کی حدیث ہے نا، یہ آخری امام کے جب بعد حالات اچھے ہوئے ہیں تب یہ خاص لوگوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اس زمانے میں یہ عام بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اگر کوئی بھولے سے بھی اہل بیت کہہ دیتا تھا تو ان پر ظلم ستم ہوتا تھا، کوئی بھولے سے امام کہہ دیتا تھا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، جن لوگوں نے اپنا نام اپنی اولاد کا نام علی کے نام پر رکھا ان کو حکومت سے جو بھی چیز ملتا تھا اسے نہیں دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا جاؤ بلکہ اپنے بچوں کا نام بدل دو۔ تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ ایک مولا کا چاہنے والا شام پہنچا، جب شام پہنچا تو وہاں پر کئی نام تھے، اس میں سے اس نے اپنے ایک شخص اپنے بچے کو حسن اور حسین کہہ کے پکار رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا دل اندر سے خوش ہوا، ارے شام میں بھی حسن اور حسین جیسے نام مل رہے ہیں، اندر سے بہت خوش ہوا۔ جب ایک مرتبہ جا کے پوچھا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم نے اپنے ان دونوں بیٹوں کا نام، حالانکہ تمہارے 10 بیٹے ہیں نا، تم نے ان دونوں کا نام حسن اور حسین کیوں رکھا ہے؟ جواب سنیں گے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب بھی مجھے گالی دینی ہوتی ہے اس لیے میں نے 2 نام رکھے ہیں کہ اپنی گالی جب دینا ہو تو ان دونوں کا نام لے کر گالی دوں۔
یہیں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کا نام علی رکھیے، اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھیے، اپنے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھیے، مگر یاد رہے نام رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر اپنی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے پھر اسے گالی نہ دیجیے گا، جو بیٹا جس کا نام علی ہے پھر اسے گالی نہ دیجیے گا، گالی دے کے نہ بلائیے گا، اس لیے کہ یہ طریقہ، یہ سیرت شام والوں کی ہے۔ میں صرف عکاسی کر رہا ہوں کہ حالات کیسے تھے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی اپنے شعر میں لفظ اہل بیت لے آئے یہ خود بہت بڑا کمال ہے۔ کیوں دیوبند کی تعریف ہے؟ دیوبند کی تاریخ جا کے پڑھیے، دیوبند نے اس زمانے میں لفظ اہل بیت کا ذکر کیا جہاں پر ذکر کرنے کے بعد سزائے موت لکھی جاتی تھی، اور دیوبند کو لوگ حاکم وقت پکڑنا چاہتے ہیں، مگر امام نے دیوبند کو حوصلہ دیا، امام نے دیوبند کو گفٹ بھی دیا۔ میں شعرا سے یہاں کہنا بھی چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ صرف انہیں مصائب کی بنیاد پر گفٹ نہیں ملا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ دیوبند کا سب سے مشہور قصیدہ جس کا عنوان ہے مدارس آیات، جس کے مضمون کا نام یہ ہے کہ جس میں حاکم وقت کی حکومت کو لرزانے کے لیے اشعار لکھے گئے تھے، جس کی بنیاد پر امام نے تحفہ دیا تھا۔ آج کے بھی شعراء، ذاکرین اور شعر لکھنے والے ہر طرح کے، چاہے نوحے کے، چاہے مرثیے کے، چاہے قصیدے کے، چاہے نعت کے، اس کا ایک اہم حصہ یہ ہونا چاہیے حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، حاکم وقت کے خلاف جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس لیے کہ یہی سکھایا جا رہا ہے۔ میں نے اتنا جو مقدمہ تیار کیا وہ یہ ہے کہ جو لفظ اہل بیت ہمیں آسانی سے ملا ہے اسے دشمنوں نے آسانی سے پہنچنے نہیں دیا، اور اس پہ سختی کی، ہر طرح سے اس کی بے حرمتی کی۔ کسی نے اہل بیت کو اپنے نام سے جوڑا، اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ انہی میں سے ساتویں امام کے زمانے میں اب جب دیکھا گیا کہ اہل بیت اب دھیرے دھیرے واضح ہو رہے ہیں، لفظ امام بھی واضح ہو رہا ہے، جب دھیرے دھیرے آشنا ہونے لگے تو اب حکومت وقت کی طرف سے یہ پلان تھا کہ اب انہی کے عقیدے کو انہی کے چاہنے والوں کے ذریعے یا کچھ خریدے ہوئے قلم، جن کے قلم کو خریدا جا سکے، جن کے اشعار کو خریدا جا سکے، ان لوگوں کو تیار کیا جائے، اور اس کے بعد خود اہل بیت کی تعریف خدا کے ذریعے کروا دی جائے۔ اب یہیں سے نصیریت، یہیں سے غالی افراد، یہیں سے علی کو خدا کہنے والے، یہیں سے وہ افراد حکومت کی طرف سے پیدا کیے جانے لگے، اور اس طرح کے پھر اس کے بعد حدیثیں آنے لگی کہ آسمان کا خدا خدا ہے، زمین کے خدا کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جہاں خدا ہے، خدا اگر چاہے تو اپنے بندے علی کو بھی پہنچا دے، جہاں خدا چاہے اپنے بندے۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، علی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ یہ جو زمانہ آیا اس میں حکومت کی طرف سے پیسہ دے دے کر اب علی کو خدا بنایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے حدیثیں گڑھی جانے لگی، انہی میں سے ایسی حدیثوں کو لایا جانے لگا جس میں اختلاف نظر آئے، لوگ حقیقت میں اہل بیت سے دور ہو جائیں، اور انہی میں سے ایک واقعے کو پیش کیا گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ راہب کا واقعہ۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ راہب کا واقعہ۔ آپ دیکھیے ٹکراؤ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ذاکرین صرف اپنی ہی حضوری کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے اس واقعے میں توہین رسول خدا کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ اگر غور و فکر کریں، چاہے فکوس کے واقعے کو دیکھیں، دونوں میں لوگ اپنی طرف سے چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں، اور جس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس میں سے ایک راہب کا واقعہ، راہب کے لیے بیٹے کی بات ہوئی نا، حسین نے کہا میں دے دوں گا، حسین نے کہا میں دے دوں گا، مگر اس کا مطلب کہیں نہیں ہے۔ آپ بتائیں، جب امام حسین کی یا رسول خدا کی یا علی کی فضیلت ثابت کرنی ہوتی ہے تو ہم اس آیت کا سہارا لیتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ان کی مرضی خدا کی مرضی سے الگ نہیں ہوتی،
ان کی مرضی خدا کی مرضی سے الگ نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسے نظریہ صحیح ہے کہ حسین نے رسول خدا کی مرضی کے خلاف راہب کو بیٹے دے دیے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اگر اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اگر ان میں ایک بول رہا ہے تو سب کی مرضی اس میں شامل ہے، ایک اگر چپ ہے تو سب کی مرضی اس میں شامل ہے۔ اب اگر حسین دے رہے ہیں تو پھر تضاد کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ بلکہ اگر حسین دے رہے ہیں اسی وقت علی کی بھی مرضی ہے، اسی وقت نبی کی بھی مرضی ہے۔ ایک سلام پہ ہے اسی وقت جب آپ، اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں کتاب میں دیکھ کے آیا ہوں فلاں کتاب، ہر کتاب کی بات کو صرف یہ کہہ کے نہیں مان لینا ہے کہ مطلب جو آیا ہے سب صحیح ہے، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ذریعے پرکھنا بھی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انہی جعلی روایتوں میں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا وہ روایت یہ والی، اس لیے کہ یہ آپ یہ سمجھے کہ 47 ہجری میں مولا کے مقابلے میں جعلی حدیثوں کی گڑھنے کی فیکٹری تیار تھی۔ وہاں لوگوں نے ہر طرح کی روایت کو، آپ سیدھی سی بات ہے، آپ بتائیں، آپ اس بات کو تو سامنے سے سمجھ رہے ہیں نا، اپنے اس زمانے کی حکومت اپنے کرپشن کو دبانے کے لیے پچھلی حکومت کو پہلے ثابت کر رہی ہے وہ بھی کرپٹڈ ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں کے جرم کو ادھارا، حالانکہ پچھلی حکومت بھی وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر جرم تھا۔ یہی ہے نا دنیا کا طریقہ۔ اب اگر لوگوں نے گناہ کر دیا اور خلیفۃ المسلمین تھے، ظالم تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، تو اب اپنی چیز کو صحیح کرنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ رسول کا خلیفہ میں ہوں، جب میں ظالم ہوں تو پھر مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، اپنے آج تک کے چینل کے ذریعے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ رسول بھی ظالم تھے، رسول سے پہلے 1,24,000 نبیوں میں بھی اکثر ظالم گزرے ہیں۔ یہ روایتیں کیوں گڑھی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اپنے ظلم کو چھپایا جائے، اپنے جرم کو چھپایا جائے، اپنے ظلم کو، اپنے جرم کو چھپایا جائے۔ انہی میں سے ایک روایت کی طرف اگر آپ بیدار ہیں تو ایک صلوات کا سہارا دیں۔ حالانکہ آج تھوڑا سا میں آپ کے ذہن کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کے ذہن کا امتحان بھی چل رہا ہے کہ وہ جو سخت باتیں ہیں، سنگین باتیں ہیں، اس کو میں آپ تک پہنچاؤں۔ اور یہ حالات ہیں جو معصومین کے زمانے میں ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک روایت، وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہی ہے نا، یوسف کے نسل میں نبی کیوں نہیں بنائے گئے؟ آپ نے سنا ہے نا، یوسف کی اولاد کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہی ہے نا کہ جب باپ پہنچے تھے تو احترام میں وہ نیچے نہیں آئے تھے۔ یہ ایک دلیل دی گئی۔ پہلی بات سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے یوسف کا احترام اپنے باپ کے حوالے سے اس طرح سے لکھا ہے کہ جب یعقوب پہنچے ہیں تو رفع ابویہ، اپنے دامن میں اپنے باپ کو بٹھایا، اپنے مسند پہ اپنے باپ کو بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن احترام بتا رہا ہے، مگر دشمن جو اپنے باپ کو جانتا نہیں تھا تو اب نبیوں کی بات کی توہین کی جائے۔ اب یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، میں نے ایک بات کو ذکر کیا ہے، اب سمجھ میں آیا لوگوں نے اپنے باپ کے کرتوت کو چھپانے کے لیے علی کے باپ ابو طالب کے ذکر
اس لیے کہ سب کے باپ میں کچھ نہ کچھ مشکل تھی، یا تھا ہی نہیں، تھا بھی تو بہت خراب، جس کی بنیاد پر اب الزام لگانا ہے نا بھائی ہمارے مقابلے میں یہ ہے تو فوراً الزام انہی کے باپ پہ لگا دیا جائے، اور یہی تاریخ میں کیا گیا جو تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ یوسف کے باپ کو کیا کہا گیا کہ یوسف احترام میں نہیں اترے، سراسر غلط ہے۔ میں ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں، یہ قانون کلی ہے ہی نہیں کہ ہر نبی کا بیٹا خود نبی بنے گا، ہر نبی کا بیٹا نبی بنے گا، یہ قانون نہیں ہے۔ اس لیے کہ نوح کے بیٹے کو پھر کیا کہا جائے، یہ قانون کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے سیاست کے ذریعے اس کام کو انجام دیا۔ انہی میں سے جب اہل بیت کو گرانے کی کوشش کی گئی تو اس طرح سے روایتیں گڑھی جانے لگی۔ انہی میں سے ایک فطرس کا واقعہ ہے، اور فطرس کا واقعہ کیا ہے کہ جب بالوں پر مل گئے ہیں تو فطرس مس ہونے کے بعد آسمان میں اڑا، اور بہت اچھے انداز سے خطیب حضرات پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ من مثلی، من مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ بات صحیح ہے، اگر کسی کو حسین سے فائدہ ہو جائے اس کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے بعد کا جملہ سراسر غلط ہے کہ جو فطرس کی زبان میں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مثال جب دے رہا ہے تو لوگ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے اب مجھے جو پر ملا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسے دروازے سے ملا ہے جو چھینتا نہیں ہے۔ خدا دیتا ہے تو چھین لیتا ہے، حسین دیتے ہیں تو پھر چھینتے نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ حسین اگر چھیننے پہ آئے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر حسین چھیننے پہ آئے، اب عبداللہ کے واقعے کو جا کر دیکھیے، جو امام نے لشکر میں آنے کے لیے کہا تھا آ جاؤ مولا آپ جائیے، یہ گھوڑے لے لیجئے، یہ سواری لے لیجئے، یہ تلوار۔ امام نے کہا مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کسی کو نہ دے تب بھی خدا کی مرضی ہے، دے دے تب بھی خدا کی مرضی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ حسین دے تو چھینا نہیں جا سکتا، اللہ دے تو چھین لے۔ یہ کیوں خدا کے مقابلے میں حسین کو لایا جا رہا ہے؟ یہ سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج انہی میں سے بس آخری مرحلے پہ گفتگو پہنچ گئی ہے، انہی میں سے ایک اور لفظ سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، آپ سوال کیجئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں آیا تو مجھ سے دو جوان مل کر کل کے حوالے سے سوال کر رہے تھے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ آپ سوال کریں گے تو خود بخود اطمینان بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا، اور خود بخود ایک اچھا معاشرہ سامنے آئے گا۔ ایک اچھے معاشرے کی ایک پہچان بھی یہی ہے کہ سوال اس کے اندر سے آنے چاہیے۔ آج جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح نہ معلومات ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آ کے کہتے ہیں ہم امام کی تقلید کریں گے، مرجع کی نہیں کریں گے۔ اب اسے کون سمجھائے؟ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب اسے کون؟ اچھا میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، ان کے دادا پردادا اسی امید میں مر گئے۔ امام کے پیچھے پڑھوں گا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے، وہ کہتے ہیں مقصر پہ لعنت ہونا چاہیے، جو بھی مقصر ہے اس پہ لعنت ہونا چاہیے۔ مگر مقصر سے مراد کسے لے رہے ہیں؟ فلاں مرجع، فلاں مرجع۔ اچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟ عزاداری میں کمی کر دی ہے۔ پہلے یہ تو ثابت ہو کہ ہمارے باپ دادا کی عزاداری اسلام ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا کی عزاداری کا نام اسلام ہے تو پھر کیوں آپس میں ہم لڑ رہے ہیں؟ پھر کیوں ہمارے درمیان اختلاف ہے؟ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مقصر کو لعنت۔ مقصر، میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بس آخری مرحلے پہ گفتگو ہے۔
اس کے بعد ربط مسائل. ایک صلوات پڑھے محمد. دین اسلام میں کسی چیز کو بڑھا دینا یا کسی چیز کو کم کر دینا یہ دونوں خراب ہے. اگر بڑھا دیا جائے تو بدعت، کم کر دیا جائے تو کرنے والا مقصر. اگر بڑھا دیا جائے تو بدعت. بدعت میں کون سی چیز ہے؟ سوال سے بھاگنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ نے لکھا رمضان کا مہینہ آ گیا، خلیفہ وقت سے لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں، افطار کے بعد میں فرصت سے رہتے ہیں نا، سوال پہ سوال ہے. خلیفہ وقت کو پریشانی بڑھ گئی، اس لیے کہ ہر وقت تو علی کا دامن تھام لیا تھا، اب جواب کیا دے؟ تو لوگوں کو ایک نئی راہ دکھا دی، کہا یہ اتنی رکعت پڑھ لو. یہی ہے نا بدعت جسے قائم کیا گیا، یہ ہے بدعت. اچھا، نماز عزاداری یا دین میں کمی کرنے کو کہتے ہیں، کرنے والے کو قاصر یا مقصر کہتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مقصر پہ لعنت، جو دین میں کمی کرے اس پہ لعنت ہے، مگر مقصر سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ فلاں آیت اللہ پر لعنت. اما جس آیت اللہ کا ذہن میں ہم تصور رکھتے ہیں نا، وہ ایام فاطمیہ کی مجلس کر کے سال بھر کا رزق لے لیتا ہے، اس کے ایک خطبے سے اسرائیل بھی کانپتا ہے، امریکہ بھی کانپتا ہے. فلاں مجتہد مقصر ہے، اس پہ لعنت. اللہ اکبر. آئیے ذرا قصر. ہم نماز مسافر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ نماز مسافر یعنی جو سفر میں جائے 44 کلو یا 43 کلومیٹر آنا اور جانا ہو تو پھر اس کی نماز 4 رکعت والی کتنی ہو جائے گی؟ 2 رکعت. ماشاءاللہ بولتا ہوا مجمع ہے، مسائل سے آشنا ہے. 2 رکعت، 4 رکعت والی 2 رکعت یعنی کم کر دی جائے تو اسے نماز قصر کہتے ہیں. نماز مسافر کا دوسرا نام نماز قصر ہے. اور لمبے آدمی کو کہا جاتا ہے طویل، اور چھوٹے آدمی کو کہا جاتا ہے قصیر. قصیر یعنی چھوٹا ہونا، کم ہونا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین میں کمی کرے اس پہ لعنت ہے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول نے فرمایا ہے علی کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. اب رسول اللہ کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں ہے سب مقصر ہے، اس لیے کہ علی کو پہچان ہی نہیں سکتے. جو بھی بیان کریں گے وہ کم ہوگا. اب دوسرا جواب جو بہت اہم ہے، جو مقصر ہے اس پہ لعنت. اچھی بات ہے، تمہارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ مقصر سے مطلب یہ ہے کہ فلاں آیت اللہ پہ لعنت. تو میں آج ایک مقصر کی تعریف بیان کرتا ہوں، جو دین میں کمی کرے اس پہ لعنت. اما عزاداری کے نام پر دین اسلام کا محکم حکم نماز ہے چھوڑ دیا. اب جو عزاداری کے نام پر محکم رکن یعنی نماز کو چھوڑے، ہو سکتا ہے کہ یہ لعنت تو آیت اللہ میں لگا رہا ہے مگر پلٹ کے لعنت اسی کے منہ پہ آ رہی ہے. ایک سلام پڑھے محمد. عجیب چیزوں میں ہم لوگ زبردستی کی اپنی تحلیلیں، اپنی چیزوں کو. ہسٹری آگے پڑھیے گا. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، جہاں سے آج یہ آوازیں مرجعیت کے خلاف اٹھ رہی ہے نا، اس کے بعد کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھاتا تھا عبادت خانے میں.
جو حیدرآباد کے حالات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، صرف دو عالم کے آپس کی لڑائی میں کوئی اخباری بن گیا، کوئی اللہ والا بن گیا، شکل و صورت بھی گئی، عقل بھی گئی، سب کچھ چلی گئی، اور یہ لفظوں سے کھیل کر ہمیں بہکایا جا رہا ہے۔ عزاداری ہی عقل کو بڑھاتی ہے، شعور دیتی ہے، بے وقوفی کے کاموں سے روکتی ہے، بے وقوفی کے کام کرنے پہ آمادہ نہیں کرتی۔ اگر اس میں روک تھام نہ کیا جائے تو لوگ فضائل کے نام پر، میں نے ابھی 3 مجلس میں آپ کے سامنے ایک تحلیل پیش کی ہے کیسے لوگوں نے لفظوں سے کھلواڑ کیا۔ میں نے لفظ معراج کے اوپر بھی آپ کے سامنے گفتگو کی، عرفہ کے اوپر بھی گفتگو کی، لفظ اہل بیت پہ آج گفتگو کی، لفظ امام پر گفتگو کی، لفظ مقصر پہ گفتگو کی، اور کیسے کیسے واقعات میں لوگ ایک دوسرے کی توہین کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ اس بات پہ غور و فکر کریں، اگر روک تھام نہ کیا جائے تو محفلوں کا حال بھی ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے مجرے والے کاموں میں نظر آتا تھا، ایک ایک ڈانس پہ ایک ایک پیسہ لٹایا جاتا تھا، آج حالات ایسے بن گئے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کو کسی کا شعر اچھا لگ رہا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ چھپا کے نیک کام کرو۔ اگر کسی کا شعر اچھا لگ رہا ہے، جاؤ جب محفل ختم ہو جائے اس شاعر کے جیب میں پیسہ رکھ دو۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ بڑے مجمع میں 20 کی نوٹ، 50 کی نوٹ ایک ایک کر کے اوپر اڑائی جائے؟ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اچھا لگ رہا ہے جا کر کہہ دے۔ ابھی بھی یہ خدا کا شکر ہے کہ ممبر پہ مجلس میں یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، ورنہ سوچیں اگر ہر چیز میں منہ پہ یہ پیسہ لا کے رکھا جائے تو پڑھا کیا جائے گا؟ یہ جو طریقہ آ رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ اس کے بعد شاعر بھی کتنا گرا گیا گزرا ہے، ہر 20 کی نوٹ پہ ایک نیا لقب دے رہا ہے، پھر اگلا 20 مل جائے، اگلا 50 مل جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمام محبان علی، شیعان حیدر کرار سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ ادب کے خلاف ہے، یہ توہین محفل امام ہے۔ اس کو اچھے انداز سے برپا کیا جائے، اس کو اچھے طریقے سے برپا کیا جائے، اچھے انداز سے۔ ہر شعر بہت اچھا ہو سکتا ہے، کسی کا شعر کسی کو پسند آ جائے، بعد میں بھی وہ ہدیہ دے سکتا ہے، جائے دے دے۔ بہت سے شعراء، بہت سے علماء، بہت سے ذاکرین کی الگ بہت سی ضرورتیں ہیں، اسے جا کر دیجئے، دینا چاہیے، مگر یہ دکھا کے 50 روپیہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھی انداز شریفانہ انداز ہونا چاہیے۔ گئے چپ چاپ جیب میں بھی رکھ دیا، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو بہت سی تبدیلی اور بہت سے کاموں پہ ڈٹ کے لڑنے کی ضرورت ہے۔ محفل اہل بیت اطہار سے قریب کرنے کا نام ہے۔ محفلوں میں لوگوں کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اشعار بھی اچھے پڑھے جائیں، اشعار بھی اچھے پڑھے جائیں، اس میں خدا سے دور کرنے والے اشعار نہ ہوں، اہل بیت اطہار کی فضیلت کے خلاف نہ ہوں، اس لیے کہ ماحول بہت خراب ہے۔ ہمارے جوانوں کی ذمے اب عزاداری آگے بڑھانی ہے، جب آگے بڑھانی ہے تو خود کو سنوارنا پڑے گا، اہل بیت اطہار کی صحیح محبت دل میں اتارنی پڑے گی، پھر ان خرافات سے دور ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد صحیح طریقے سے عزاداری کرنی پڑے گی۔ کل کا دن جو آنے والا ہے، ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کل کی جو شب آئے گی وہ شب غدیر کے عنوان سے ہے۔ شب غدیر آسان بہت اہم ہے، جس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ لوگ عید فطر سے محرم کی تیاری میں لگے ہیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اسلامی روایات کے اعتبار سے غدیر کی تیاری کے لیے حکم دیا گیا ہے۔
محرم کے لیے نہیں، جب بھی غدیر کو بلایا جائے گا خود بخود محرم وجود میں آ جائے گا۔ غدیر اہم ہے، علی کی ولایت دل میں اتر جائے، کوئی بھی حسین کو قتل نہیں کرے گا یا حسین جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرے گا۔ غدیر کی ولایت کو اپنے دل میں اتارنا۔ ہم نے غدیر کے لیے کیا تیاری کی؟ میں بچوں سے خاص کہہ رہا ہوں، اپنے والد سے ضرور عیدی لیجیے گا، عیدی اس دن ضرور لیجیے گا۔ اگر اچھی صلاحیت ہے کپڑا بھی بنوائیے، یہ کہ یہ عید اہم عید ہے، عام عیدوں سے افضل عید ہے، اس میں ہماری پہچان ہے۔ نماز ولایت پہ قائم ہے، روزہ ولایت کی بنیاد پر ہے، حج ولایت کی بنیاد پر ہے، زکوٰۃ ولایت کی بنیاد پر ہے، تو کم سے کم ہماری عید غدیر ہر اعتبار سے لاجواب ہونی چاہیے۔ صرف محفل نہیں، محفل تو ہونی ہی چاہیے، اپنے بچوں کے کردار میں غدیر کو اتار دیجیے، کپڑے کے ذریعے، عیدی کے ذریعے، افطار کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، لوگوں کی مدد کے ذریعے۔ غدیر ایک سسٹم کا نام ہے۔ جب بھی غدیر بلایا جاتا ہے تو پھر کربلا تیار ہو جاتی ہے۔ آج جس مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے، پرچم کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو کربلا میں ایک علمدار ہے جس کا تذکرہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ کبھی سوچیں، شیخ شستری نے لکھا ہے کہ مولا عباس 10 محرم کو نہیں بلکہ اسی دن ان کی شہادت ہو گئی تھی جن ہاتھوں سے خیمے کو لگایا تھا امام کے کہنے کی بنیاد پر انہی ہاتھوں سے ہٹایا۔ اللہ اکبر، آسان نہیں تھا۔ مولا عباس کو اجازت نہیں ملی ہے، جاؤ بچوں کی پیاس کا انتظام کرو۔ جب یہی پرچم جب جانے کا وقت ہوا ہے نا، حسین نے کچھ لکھے ہوئے کو مٹایا، لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، مگر حسین نے مٹا کر لکھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جیسے ہی دیکھا زینب نے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں، زینب نے وعدہ کیا تھا ارے تمہارے پردے سلامت رہیں گے، مگر زینب اس وعدے کو واپس لے رہی ہے، اس لیے کہ جس کے بھروسے میں نے وعدہ کیا تھا اب وہ مقتل کو جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، پاس کے ارے میرے مراد تک پہنچے، چلنے میں پانی لیا، سکینہ کی تصویر یاد آئی ہوگی، پانی کو پھینکا۔ مقتل نے لکھا ہے کہ عباس کے گھوڑے نے بھی فرات کو منہ نہ لگایا، اس لیے کہ جانور کو بھی احساس تھا کہ خیمے میں بچے پیسے ہے۔ اللہ اکبر، عباس پانی لے کر چلے، آگے بڑھے، ایک ملعون نے ایک وار کیا، داہنا بازو قلم ہوا، پھر کچھ آگے بڑھے، ایک ملعون نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد ایک ملعون نے ایک تیر چلایا، ارے مشک سکینہ چھپی، پانی بہنے لگا، عباس کی امید ٹوٹی، عباس نے پھر سے فرات کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد ایک ظالم نے ایسا گرد مارا، عباس میرے سرزمین پر آئے، ایک ذاکر کو شہزادی خواب میں آئی اور کہتی ہے ذاکر تو میرے بیٹے عباس کی ساری مصیبت
مصیبت پڑتا ہے مگر ایک مصیبت جو سب سے اہم ہے وہ نہیں پڑتا. اے بی بی میں عباس کی ساری مصیبت پڑتا ہوں, میں سارے مسائل پڑتا ہوں. ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے ایک آگے ارے ایک مصیبت ایسی ہے ارے کتنے بھی شہید ہے جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے سب کے ہاتھ سلامت تھے, سب نے ہاتھوں کا سہارا لیا تھا مگر جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا تو منہ کے بل زمین پر آیا اس لیے کہ بازو قلم ہو چکے تھے.